عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب زلف و زنجیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پر تسلط جما لیا تو حکمرانی کرنے کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان بھیجا۔ ہائی کمشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ وہ کمشنر ہر وقت ایک ترجمان اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ ایک بار اس کمشنر کو دقت پیش آئی تو اس نے سوچا کہ جب تک میں خود فارسی زبان نہ سیکھ لوں میں حکمرانی میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج دین ہے جو کہ بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کمشنر نے مولوی صاحب کو بلا کر مقصد بیان کیا تو مولوی سراج دین صاحب نے کہا میں عصر کے بعد فارغ ہوتا ہوں، آ جایا کروں گا اور آپ کو فارسی زبان پڑھا جایا کروں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا صاحب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنا ہوتی ہے تو کہاں پڑھیں؟ کمشنر صاحب نے کہا یہ سب کمرے خالی ہیں، جہاں چاہو نماز پڑھو۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے اور جتنے اہلکار مسلم تھے وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی کہ کمشنر کی بیٹی اس کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن پاک کی قرأت سنی۔ وہ مبہوت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنی چاشنی ہے، اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کیا شان ہوگی۔ دوسرے دن وہ کسن آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر سنتی رہی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابا میری ایک خواہش ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس بات کمشنر نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، مولوی سراج دین مجھے پڑھانے آتے ہیں، تو بھی ان سے پڑھ لیا کر۔ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ لڑکی چونکہ نو عمر تھی وہ جلدی فارسی سیکھ گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب سے کہا آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ مولوی صاحب جب اس کمرے میں گئے تو اس لڑکی نے مودبانہ سلام کرنے کے بعد کہا استاد جی مجھے فارسی زبان میں ایسی کتابیں لا کر دے جن میں آپ کے نبی کی سیرت ہو۔ مولوی صاحب نے چند کتابیں لا کر دے دیں۔ پھر ایک دن لڑکی کی خادمہ آئی اور کہا مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ آپ اس کے کمرے میں گئے تو اس نے عرض کیا استاد صاحب میرے والدین نے میرا نام مریم رکھا ہوا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے کلمہ پڑھایا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایک دن پھر لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر لے گئی۔ مولوی صاحب گئے تو دیکھا لڑکی کو بخار ہے۔ لڑکی نے عرض کیا استاد جی اب میں عنقریب دنیا سے جا رہی ہوں، میری ایک وصیت ہے کہ مجھے عیسائیوں کی قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیں۔ مولوی صاحب چلے گئے تو دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی ہے، اس کو عیسائیوں کی قبرستان لے گئے۔ مولوی صاحب بھی ساتھ گئے۔ جب اس کو دفن کیا تو مولوی صاحب نے اپنے دماغ میں اس کا حدود اربع جما لیا کیونکہ یہ کام رات کو کرنا ہے، میں کہیں قبر بھول نہ جاؤں۔ مولوی صاحب نے گھر جا کر اپنے 4 مسلمان شاگردوں کو بلا کر لڑکی کی وصیت بتائی۔ انہوں نے عرض کیا استاد جی اگر جان بھی جائے تو پرواہ نہیں، ہم اپنی مسلمان بہن کی وصیت ضرور پوری کریں گے۔ انہوں نے کدال وغیرہ لیا۔ رات ڈلنے کے بعد 5 نکلے، قبرستان گئے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ قبر ہے۔ جب قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ اس قبر میں 12 بنکی ہندوستان کے ایک شہر ہے کہ مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے پہچان لیا، اس نے کہا استاد جی آپ قبر بھول گئے ہیں۔ فرمایا نہیں قبر یہی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر واپس چلیں۔ مٹی برابر کی اور واپس گھر پہنچے تو ایک نے کہا ہمیں 12 بنکی جانا چاہیے تاکہ کچھ بیت تو کھلے۔ جب 12 بنکی مرزا کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا وہ 3 دن قبل فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والوں نے کہا ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائی جائے تاکہ ہم فاتحہ ہی پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے ملازم کو ساتھ بھیجا، وہ قبر دکھا کر آ گیا تو ان لوگوں نے قبر کا نقشہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا اور پھر رات کو گئے۔ قبر کھولی تو وہاں ایک عربی لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے کہا استاد جی اب یہ ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، چلو واپس چلیں۔ جب وہ اپنے شہر میں آ کر سوئے تو مولوی سراج دین کو وہ کمشنر کی بیٹی ہوا میں ملی، نورانی تاج پہنا ہوا ہے، بہت خوش تھی اور عرض کیا استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا، تو چونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا
اس لیے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کچھ فرشتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ اب اے فرشتوں، یہ جو کمشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اسے وہاں سے جنت البقیع لے آؤ، اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی، لہٰذا اسے بارہ بنکی ہندوستان لے جاؤ، اور بارہ بنکی کا مرزا اس کے دل میں انگریز کی محبت تھی، اس کا کھانا انگریزی، پینا انگریزی، رہن سہن انگریزی تھا، اور قانون ہے کہ جس کو کسی کے ساتھ پیار ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا بارہ بنکی کے مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ۔ استاد جی آپ بھی غم ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا استاد جی یہاں آ کر پتہ چلا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اے میرے مومنو، یہ واقعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عبرت ناک بھی ہے، کیونکہ یہ قانون صرف بارہ بنکی کے مرزا صاحب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو ہم وقت انگریز سے محبت کا اظہار کرے۔ کھانا پینا، وضاقتہ، حجامت، لباس سب انگریزی، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ نہیں۔ اے میرے پیارے مومنو، آؤ ہم آج ہی توبہ کر لیں، کیا معلوم کہ رات آنی ہے یا نہیں، اگر رات ہے تو کیا معلوم دن چڑھنا ہے یا نہیں، تیرے مگر شکاری موت دے بیٹھے نے گات لگا، تیرے مگر شکاری موت دے بیٹھے نے گات لگا، جد دون کرکی آ گئی پھر پیش نہ جاسی کا، پھر قبر میں جا کر پچھتانے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ ہو سکے تو اس پیغام کو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔